وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے ڈیش بورڈ کی تیاریوں سے ناخوش، افتتاح کرنے سے انکار کر دیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب کے دوران بریفنگ دی گئی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہا، یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ یہ ڈیش بورڈ وہ نہیں جو قوم چاہتی ہے۔ ڈیش بورڈ پر ریئل ٹائم اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا، قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا، کہا چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں۔ قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا۔ مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالا تر ہونا نہیں ہے۔ عمران خان کی آڈیو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی۔ خاتون جج کو دھمکانے سے متعلق کیس، سابق وزیر اعظم عمران خان توہین عدالت سے بچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا، عدالت عمران خان کے بیان حلفی سے مطمئن ہے۔ میرے خلاف ایک ہی ایف آئی آر رہ گئی ہے، وہ چائے میں روٹی ڈال کر کھانے کی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، لوگ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ملک میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ طاقتور کے لیے الگ قانون اور دوسرے کے لیے الگ قانون ہے۔ بندوق کے زور پر تو بات چیت نہیں ہوتی۔ قومی اسمبلی بیٹھیں گے، نہ حکومت سے بات چیت کریں گے۔ یہ 27 تاریخ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، آپ کا اقتدار جا رہا ہے، آپ کے اتحادیوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے کیونکہ آپ چور تھے، آپ کرپٹ تھے، آپ نالائق تھے، آپ نااہل تھے، آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی، آپ نے ملک کے عوام کا روزگار لیا، آپ نے کشمیر کا سودا کیا، آپ نے ملک کے اندر افراتفری پیدا کی اور اس صورت میں اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا۔ پارلیمان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا اور 27 تاریخ کو آپ کو پتہ چل گیا کہ اتحادی آپ کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے۔ عمران خان کو پتا تھا ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، اگر کسی نے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کی تھی تو نام کیوں نہیں لیا؟ یہ اقتدار میں بیساکھیوں سے آئے تھے۔ قومی سلامتی کے سنگین معاملے کو سیاست کی نظر کیا گیا۔ عمران خان کو آج ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو بڑا ریلیف، پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر کیس کی سماعت کی۔ ادھر مریم نواز نے پاسپورٹ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ٹویٹ میں عمران خان پر تنقیدی تیر برسا دیے۔ کہا، توہین عدالت کیس میں خارج ہو گیا، کہنے کی بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے فتنے کو معافی ملی۔ اسحاق ڈار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے اور نومبر میں باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ شیخ رشید نے ٹویٹ میں کہا، 74 وزراء کی فوج میں 22 بے محکمہ ہیں، وہ ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں۔ ڈیل کے تحت حدیبیہ پیپر کی طرح ایون فیلڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ عوام کا مسئلہ بجلی، گیس، آٹا، مہنگائی ہے، سائفر نہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد پالیٹکس آف لیکس ختم ہوگی جبکہ سیاست گرم ہوگی۔
عمران خان نے بہت ساری ریڈ لائنز کراس کر لیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان نے آئین توڑا, ریاستی اداروں پر حملے کیے. سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھیل کھیلا اس کی مثال نہیں ملتی. امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی پر کارروائی کرے گا. جب قانون حرکت میں آئے گا تو پھر عمران خان جتنا مرضی بڑا جلسہ کر لیں گرفت میں آئیں گے. میں 2018 میں جس حلقے میں جو رنر اپ تھا سب ان کو سپورٹ کریں گے, تو ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں انشاءاللہ. اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو, ان کے کارکنوں کو, ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا, یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائیں. کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد آرمی چیف کی توسیع کو آئین کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. نئے آرمی چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے, اس کا میرٹ کیا ہے, سب آئین میں موجود ہے. مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بلا وجہ ایک باولے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس سے کسی سنجیدہ معاملے پر بات کی جائے. بڑی جدوجہد کے بعد قوم کو فتنے سے آزادی ملی ہے. پارٹی نے طے کر لیا ہے اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو سب سڑکوں پر ہوں گے. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے بتا دیا, کہا عمران خان جلد پاکستان کے وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں. 25 مئی کے واقعات سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں. تحقیقات کے بعد ملوث افراد کے خلاف چالان پیش کیا جائے گا. عمران خان جب لانگ مارچ کی کال دیں گے تو عوام نکلیں گے. بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. سندھ حکومت کے خط میں سندھ پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ کو لکھے گئے خط کو بنیاد بنایا گیا ہے. سندھ پولیس نے بھی کراچی میں ہونے والی بلدیاتی انتخابات میں سیکیورٹی دینے سے معذرت کر لی. اور انگلینڈ سے T20 سیریز ہارنے کے بعد پاکستان کی ٹیم سے افریقی سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ روانہ. اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے 13 ارکان شامل. نسیم شاہ نے قومی اسکواڈ کو ایئرپورٹ پر جوائن کر لیا. قومی اسکواڈ 4 اکتوبر کو کرائسٹ چرچ پہنچے گا. سے افریقی سیریز میں پاکستان کے علاوہ بنی گالا اور میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل. سیریز کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوگا. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے ڈیش بورڈ کی تیاریوں سے ناخوش. افتتاح کرنے سے انکار کر دیا. سیلاب متاثرین کے لیے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب کے دوران جب انہیں بریفنگ دی گئی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے, آج اس کا افتتاح نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ٹیم کی کاوشوں پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ ڈیش بورڈ وہ نہیں جو قوم چاہتی ہے. ڈیش بورڈ پر ریئل ٹائم اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے احسن اقبال سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کھربوں کا نقصان ہو گیا اور ہم ڈیش بورڈ بہتر نہیں کر سکے. اس ڈیش بورڈ سے مجموعی نقصان اور ریلیف اقدامات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا.
ان کا کہنا تھا کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امدادی سامان کہاں کہاں جا رہا ہے، یہ ڈیش بورڈ تو اس معیار کا ہے ہی نہیں جو ہمیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کلاؤڈ برسٹ کے امکانات کا پوچھ رہا ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر آئی ٹی امین الحق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اور کتنا ٹائم چاہیے آپ کو، جس پر امین الحق نے کہا کہ میری گزارش یہ تھی کہ آپ آج اس کا افتتاح کر دیں، ہم اس کو بہتر کر لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیش بورڈ بہتر کریں، آج اس کا عارضی افتتاح کر دیتے ہیں، مجھے بتائیں اسے بہتر کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اس موقع پر سیکرٹری انفارمیشن نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ڈیش بورڈ کی تیاری میں بہت اچھے افراد نے حصہ لیا، وزیر اعظم صاحب آپ نے درست نشاندہی کی، اس کو بہتر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا، قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا، قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا، پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالا تر ہونا کیسے ہو گیا۔ عمران خان کی آڈیو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی۔ خاتون جج کو دھمکانے کے کیس پر سابق وزیر اعظم عمران خان توہین عدالت کیس کی کارروائی سے بچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے عمران خان کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان ڈسٹرکٹ کورٹ بھی گئے، عمران خان کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے عدالت شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تحریری دلائل دے دیں، ہم وہ فیصلے میں لکھ دیں گے۔ عدالت عمران خان کے بیان حلفی سے مطمئن ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف ایک ہی ایف آئی آر رہ گئی ہے اور وہ چائے میں روٹی ڈال کر کھانے کی ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب آج کیا ہونے جا رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آج آپ روسٹرم پر آئیں گے؟ عمران خان جواب میں مسکرا دیا اور کہا کہ لوگ کا سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ملک میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ طاقتور کے لیے الگ قانون اور دوسرے کے لیے الگ قانون ہے۔ میرے خلاف ایک ہی ایف آئی آر رہ گیا ہے اور وہ چائے میں روٹی ڈال کر کھانے کی ہے۔ جب مذاکرات کر رہے ہوں تو بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھتے ہیں، بندوق کے زور پر تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ ہفتے سے ملک بھر میں متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے چیک تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی مل گئی۔ مریم نواز کا عمران خان کے کیس پر رد عمل۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کے بری ہونے کے بعد کہا ہے کہ کیس خارج ہو گیا کہنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے، فتنے کو معافی ملی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سلسلہ وار بیان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے توہین عدالت کیس میں بری ہونے کے بعد لکھا کہ توہین تو ہوئی ہے اور دنیا کے سامنے ہوئی ہے، 100 کیس خارج ہو گیا کہنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی ملی ہے، درگزر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا گیا الحمدللہ، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ اس کیس میں 3 سال ضبط رہا، جو کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں۔ مریم نواز نے مزید لکھا کہ میرے جلسوں کے خوف سے فتنے نے مجھے تفتیش کے لیے 3 ماہ نیب میں حبس سے بیجا رکھا اور کوٹ لکھپت جیل میں ڈیڈ سیل میں رکھا، مگر کیس آج تک کا تاحال فائل نہیں ہوا۔ عمران خان کو پتا تھا ملکی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کی تھی تو نام کیوں نہیں لیا۔ عمران خان کو پتا تھا ملکی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ اقتدار میں بیساکھیوں سے سامنے آئے۔
قومی سلامتی کے سنگین معاملے کو سیاست کی نظر کیا گیا، عمران خان کو آج ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اور انہوں نے اس آڈیو لیک جو کہ آپ نے بار بار سنی ہوں گی کہ انہوں نے کہا جب سائفر آیا، وہ میں آپ کو بھی ساری تفصیل بتاتی ہوں کہ جب سائفر آیا اور اس کا ساتھ کیا کہا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر آیا ہے، اس آڈیو لیک جو کہ 28 کو آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے. اس کے اوپر کی یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، مطلب کہ 7 تاریخ کو، 7 مارچ کو یہ سائفر آیا. 8 تاریخ کو یہ سائفر فارن آفس میں ریسیو ہوتا ہے. 9 تاریخ کو یہ سائفر کا اندراج، اس کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں منگائی جاتی ہے. جلسہ ہوا. اس کے بعد آڈیو لیکس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو تاریخ پہلے کی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اگر آپ کے پاس 7 تاریخ کو سائفر آ گیا تھا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ یہ 27 تاریخ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، آپ کا اقتدار جا رہا ہے، آپ کے اتحادیوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، کیونکہ آپ چور تھے، آپ کرپٹ تھے، آپ نالائق تھے، آپ نااہل تھے، آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی، آپ نے ملک کی عوام کا روزگار لیا، آپ نے کشمیر کا سودا کیا، آپ نے ملک کے اندر افراتفری پیدا کی، اور اس صورت میں اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا. پارلیمان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا، اور 27 تاریخ کو آپ کو پتہ چل گیا کہ اتحادی آپ کو چھوڑ گئے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا. اور یہ پورا آپ نے گھڑا جس میں آپ کو آپ کے ایس پی ایم نے کہا کہ ہم اس کا انالیسس تبدیل کر دیں گے، منٹس تو میں نے بنانے ہیں، اور اس کے بعد میٹنگ بلائیں گے، فورن سیکرٹری کو بلائیں گے، کیونکہ سائفر پبلک نہیں ہو سکتا. ان منٹس کو بدلیں گے، ان منٹس کے اندر تھریٹس کا ورڈ استعمال کریں گے اور سازش کا ورڈ استعمال کریں گے، کیونکہ اب اس سے صرف کھیلنا ہے. تو 28 تاریخ کو یہ آڈیو لیک سامنے آئی، جس میں عمران خان صاحب، وہ بیرون ملک سازش، وہ امریکہ کی سازش، وہ امپورٹڈ حکومت کا جو پورا بیانیہ، وہ حقیقی آزادی ملک کو دینی ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، کسی کے منہ سے امریکہ کا لفظ نہ سنو. اور اس کے بعد 30 سپٹمبر کو ایک اور آڈیو لیکس آتی ہے، اور وہ بھی آپ نے بار بار سنی ہے. اس آڈیو لیکس میں کہا جاتا ہے، اس میں وہ میٹنگ بلائی گئی، بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں فورن منسٹر کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، فورن سیکرٹری کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، اور اپنے 3-4 وزراء کو بلایا جاتا ہے. اور پھر اس میں کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے منٹس بنا لیتے ہیں. وہی جو بات 28 سپٹمبر والی آڈیو لیکس میں آئی کہ اس پہ کھیلنا ہے، منٹس بدلنے ہیں، اس کو انالیسس کی شکل دے کر منٹس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو 30 سپٹمبر والی آڈیو میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سائفر کو خط کہیں گے، کیونکہ عوام کو سمجھ آ جائے گی، عوام بے وقوف بن جائے گی. عوام کے ساتھ کھیلنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نام لیں. لیکن حقیقی آزادی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقی آزادی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نام نہیں لینا امریکہ کا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے منہ سے یا کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے. اگر آپ کے خلاف، ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کسی نے بھی کی تھی، اگر آپ کی بات مان لیں کہ 7 تاریخ کو آپ کے پاس جو سائفر آیا وہ ملک کے خلاف سازش تھی، تو پھر نام کیوں نہیں لینا عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب، نام اس لیے نہیں لینا. سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق کا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے، اور نومبر میں باقی سب کو بھی سمجھ آ جائے گی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 74 وزراء کی فوج میں 22 صابع محکمہ ہیں، وہ ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں. ڈیل کے تحت حدیبیہ پیپر کی طرح A1 فیلڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا. سابق وزیر کا کہنا تھا کہ عوام کا مسئلہ بجلی، گیس، آٹا، مہنگائی ہے، سائفر نہیں. 12 ربیع الاول کے بعد پالیٹکس آف لیکس ختم ہوگی، جبکہ سیاست گرم ہوگی.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने बहुत सारी रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आइन तोड़ा, रियासती अदारों पर हमले किए। साइफर के साथ उन्होंने जो खेल खेला उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का के इलेक्शन में धांधली पर कार्रवाई करेगा। एहसन इकबाल का कहना है कि जब कानून हरकत में आएगा तो फिर इमरान खान जितना मर्जी बड़ा जलसा करें, गिरफ्त में आएंगे। वो खुद कहते हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान का मुआखज़ा करीब आ रहा है तो अब उन्होंने जल्द से जुलूस शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कलीदी मफादात से ऐसा घनौना खेल खेलने की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान का जो नुकसान किया वो नाकाबिल तलाफ़ी है, जिसकी हम तहकीकात करेंगे। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए ख़त लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा है कि इमरान खान हुकूमत साजिश का सबूत पेश करने में नाकाम रहे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कौन से महीने मुसीबत के हैं और क्या फ्यूचर होगा, मंजूर वसान ने पेश गोई कर दी। उनका कहना है कि इमरान खान के लिए अक्टूबर और नवंबर मुसीबत के महीने हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपी रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि मुझे अब इमरान खान का फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों ने इमरान खान को जहां से पिक किया था उसे वहीं वापस भेज रहे हैं। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं और वो फंस चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो वो बनी काला से फ़रार होकर पेशावर या किसी और जगह भाग जाते हैं। इमरान खान ने कभी जेल देखी ही नहीं। मंजूर वसान ने दावा किया कि इमरान खान के मुताबिक जब जजेस की बहाली की तहरीक चली थी तो वो सिर्फ 4 दिन जेल गए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे साथ 2002 में MNA थे, तब मुझे कहते थे कि आप लोग जेल में कैसे दिन गुजार लेते हैं, अगर मैं जेल जाऊं तो खुदकुशी कर लूं। जो धमकी देते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आर्मी चीफ़ की तौसीक़ को आइन के तनाजुर में देखना होगा। नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर किसने करना है, इसका मेरिट क्या है, सब आइन में मौजूद है। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिलावजह एक बावले को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये शख्स इस काबिल नहीं कि इससे किसी संजीदा मामले पर बात की जाए। बड़ी जद्दोजहद के बाद कौम को फितने से आज़ादी मिली है। जिस हल्के में जो रनर अप था सब उनको सपोर्ट करेंगे, तो हम उस कमिटमेंट पे कायम हैं इंशाल्लाह। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी वसातत से अपने तमाम जमात को, उनके कारकुनों को, उनके वोटर्स को और हल्के के तमाम वोटर्स को बिलउमूम ये अपील भी करूँगा, ये पैगाम भी दूंगा कि वो भरपूर तौर पर हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के साथ खड़े हों, उनको कामयाबी इनकी यकीनी बनाएं। क्योंकि जिस फितने से बड़ी जद्दोजहद के बाद जिस फितने से कौम को आज़ादी मिली है और आज जिस कर्ब से मुल्क गुजर रहा है, ये सारी की सारी बुनियादें वही हैं और ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो अभी झटके पूरी कौम को मिल रहे हैं। और आप जानते हैं जिस तरह पूरे मुल्क पे हमने तहरीक चलाई, यहाँ मुल्तान का मुजाहरा भी आपको याद होगा, किस तरह हमने कांटीनरों पे खड़े होकर इस रजीम के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद की। अहले मुल्तान ने किस तरह उसका साथ दिया। आज भी हम अहले मुल्तान से ये तवक्को रखते हैं कि उसको अंजाम तक पहुंचाने में और कैफर किरदार तक पहुंचाने में वो हमारा साथ देंगे जी। मुल्तान मेरा घर है और यूसुफ रज़ा साहब और हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है जी। उस हवाले से भी उनका हमारे ऊपर हक़ है कि हम उनको मुकम्मल सपोर्ट दें इस इलेक्शन में और इंशाअल्लाह देते रहेंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा एक हफ्ते के दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका के दौरे के दौरान आर्मी चीफ की अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरल हिंस और CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रंस से मुलाकातों का भी इम्कान है। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र जनरल लाबेरामे डियोप से मुलाकात की। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र ने उन्हें पाकिस्तान के मुतासरीन सैलाब के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबा पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा है कि पार्टी ने तय कर लिया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो सब सड़कों पर होंगे। इमरान खान जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने DGPR ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 25 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ तहकीकात हो रही हैं। तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ चालान पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पंजाब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान जब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे अवाम निकलेंगे। इमरान खान जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में वाक़या पेश आया है कि एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद किया गया। CCPO गुजरांवाला जवाब दें कि क्यों गिरफ्तार किया गया। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा कि वज़ीर आला से बात हो चुकी है कि अगर ऐसा हुआ तो CCPO और SHO को रिमूव किया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि ये कोई कानून नहीं है कि जिसको चाहे जहां मर्जी से चाहे उठा लिया जाए। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजूरी ज़ाहिर कर ली है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया है कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत के ख़त में सिंध पुलिस की जानिब से महकमा दाखिला को लिखे गए ख़त को बुनियाद बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि सिंध पुलिस ने भी कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी देने से माज़रत कर ली है। AIG ऑपरेशंस हैदर रज़ा की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला को लिखे गए ख़त में इस्तदा की गई है कि 23 अक्टूबर को कराची में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले का इनेकाद होना है, लेकिन इसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम मुमकिन नहीं। ख़त में कहा गया है कि कराची पुलिस की अपनी नफरी सैलाबज़दा इलाकों में खदमात अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ जो अंदरून सिंध से नफरी मिलनी थी, निजी सिक्योरिटी गार्ड्स मुमकिन नहीं है कि वो कराची पुलिस को मिल सकें। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि सिक्योरिटी के लिए जो मनसूबा बंदी की गई थी इसके लिए कम अज़ कम 16,500 एहलकारों की कमी है, जिसके बायस कराची पुलिस के लिए इंतज़ामात करना नामुमकिन है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक ने नोटिस जारी करने का फैसला चेयरमैन राना कासिम नून की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक ने चेयरमैन की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में किए जाने वाले फैसले के तहत अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और SSP खुरम रशीद को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फेज़ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन अयूबी ने कायमा कमेटी में तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पुलिस JUIFA के कारकुनान को गिरफ्तार करने पार्लियामेंट लॉन्चेस गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पर तशद्दुद किया था और JUIFA के MNA सलाहुद्दीन अयूबी को भी गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गई थी। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक हतमी मुशावरत के लिए इजलास आज तलब कर लिया।
سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ احتجاج اور لانگ مارچ سے متعلق تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اہم اجلاس آج بلا لیا گیا ہے۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ضلعی صدور اور جنرل سیکرٹریز کی بھی میٹنگ بلا لی ہے۔ اجلاس کے دوران چیئرمین تحریک انصاف تمام عہدیداران کو اہم ذمہ داریاں سونپیں گے۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال اور لانگ مارچ کی فائنل کال پر حتمی مشاورت ہوگی۔ لانگ مارچ کی پلاننگ پر مختلف آپریشنز پر مزید غور کیا جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جدوجہد کا آخری مرحلہ آن پہنچا، پورا پاکستان تیار ہو جائے۔ سابق وفاقی وزیر نے ٹویٹر پر لکھا کہ جدوجہد کا آخری مرحلہ آن پہنچا ہے، پورا پاکستان تیار ہو جائے۔ ہم نے بدترین فاشزم کا مقابلہ کرنا ہے، فیصلہ عوام کی عدالت کرے گی۔ فواد چودھری نے لکھا کہ 6 ماہ میں معیشت تباہ ہو گئی ہے، 1100 ارب روپے کا NRO ان کو دیا گیا ہے۔ 6 ماہ میں اداروں کا وقار بری طرح متاثر ہوا۔ اب کشمیر اور فلسطین پر پالیسیاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا اور سیاسی کارکنوں پر تشدد اور سینسرشپ نظام کا تحفہ ہے۔ جدوجہد واحد جواب ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت منسوخی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے حقائق کا صحیح جائزہ نہیں لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے ضمانت کے طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ شہباز گل نے سلامتی کے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا 15 ستمبر کا شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم جائزہ لے کر اسے کالعدم قرار دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں شہباز گل کی ضمانت 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کسان اتحاد کا دھرنا خیابان چوک پر 6ٹے روز میں داخل ہو گیا، جبکہ حکومت آج ایک بار پھر مظاہرین سے مذاکرات کرے گی۔ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا 6ٹے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دھرنے کے شرکا نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈی چوک جانے کی دھمکی دے دی ہے۔ آج مطالبات نہ مانے گئے تو مظاہرین ریڈ زون کی جانب مارچ کریں گے۔ خیابان چوک کے گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ خیابان چوک سے ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے حکومت مطالبات مان کر نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ حکومت نے اگر بدنیتی سے کام لیا تو پورا ملک بند کر دیں گے۔ میری کال پر ملک بھر سے لاکھوں کسان اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مذاکرات ناکامی کے بعد پیپلز پارٹی نے حکومت اور کسان مظاہرین کے درمیان ثالث بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی وفد ثالثی کی پیشکش لے کر کسان مظاہرین سے ملاقات کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا ثالثی وفد قمر زمان کائرہ، فیصل کریم کنجی پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وفد کسان مظاہرین سے اظہار یکجہتی بھی کرے گا۔ پیپلز پارٹی کسان اتحاد کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتی ہے اور حکومتی فورم پر کسان مظاہرین کی آواز بنے گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کسان مظاہرین کا ایشو کابینہ اجلاس میں اٹھائے گی۔ گزشتہ 5 روز سے اپنے مطالبات کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سراپا احتجاج کسان اتحاد حکومت کی جانب سے ٹال مٹول کے رویے پر برہم ہو گئی ہے اور اس نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کے تحصیل پٹ ایدن کے 30 سے زائد گاؤں سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ متاثرین سیلاب کا کہنا ہے کہ گاؤں سیلابی پانی میں ڈوب چکا ہے، ہم لوگ باہر نکل نہیں سکتے۔ سیلاب میں فصلیں ڈوب کر تباہ ہو چکے ہیں اور مویشی بھی مر گئے ہیں۔ متاثرین نے کہا کہ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، تاحال کوئی مدد نہیں ملی۔ ملیریا، گیسٹرو اور جلدی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں موسیٰ خاص خیلی کا زمینی رابطہ منقطع ہے، مریضوں کو کڑاہی کی مدد سے ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہیں۔
دوسری جانب ضلع دادو میں 500 سے زائد دیہات سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ ضلع ڈپٹی کمشنر کے مطابق 500 دیہاتوں میں سے زیادہ تر تحصیل خیرپور، ناتھن شاہ، مہر اور جوہی کے دیہات شامل ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو کر 227 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 45 پیسے تک سستا ہو گیا۔ ڈالر انٹر بینک میں 227 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی آمد سے قبل ڈالر 227 روپے 2 پیسے پر تھا۔ اسحاق ڈار کی آمد پر پہلے روز ڈالر 3 روپے 11 پیسے سستا ہو کر 233 روپے 91 پیسوں کی سطح پر آ گیا تھا۔ فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق ستمبر کے اختتام تک ڈالر 228 روپے 45 پیسوں کی سطح تک گر گیا۔ مجموعی طور پر اس دوران اب تک ڈالر 10 روپے 2 پیسوں تک سستا ہو چکا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ پنجاب میں مزید 230 جبکہ سندھ میں 341 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور سے 99، راولپنڈی سے 87، گجرانوالہ سے 21 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 266 مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر ملتان میں ڈینگی کے کیسز میں اضافے کے باعث ریڈ الرٹ جاری ہے۔ دوسری طرف سندھ میں 341 کیسز سامنے آئے ہیں۔ رواں سال سندھ بھر میں 10,495 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ خیبر پختونخوا میں 287 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے، جس کے بعد صوبے میں ڈینگی کیسز کی تعداد 9,249 ہو گئی ہے۔ موسم بدلنے کے باوجود ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ کم نہ ہو سکا۔ اسلام آباد میں مزید 44 افراد کو ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا۔ رواں سیزن میں اب تک 2,552 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈینگی کیسز روز بروز بڑھنے لگے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 44 ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں۔ 35 کیسز دیہی جبکہ 9 شہری علاقوں سے رپورٹ ہوئے۔ ایک روز میں نجی لیبارٹری سے 16 ڈینگی کیسز درج ہوئے۔ ڈی ایچ او اسلام آباد کا کہنا ہے کہ رواں سیزن میں رورل ایریا سے 1513 جبکہ اربن ایریا سے 1039 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 2,552 ہو چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ گھر یا محلے میں کسی بھی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں جو ڈینگی کا سبب بن سکے۔ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں میڈیا فریڈم اینڈ لمیٹڈ کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ملک کے نامور صحافیوں سمیت طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے علی مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں میڈیا فریڈم اینڈ لمیٹڈ کے حوالے سے آج سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعزازی طور پر مہمانان خصوصی ملک کے نامور صحافی مطیع اللہ جان، سلیم صافی، اعزاز سید، تنزیلہ مظہر اور اسد اللہ خان نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ طلباء و طالبات کی بھی کثیر تعداد میں شرکت۔ طلباء اور طالبات سے خطابات میں نامور اینکر اور صحافیوں نے میڈیا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور اپنے اپنے تجربات شیئر کیے۔ سیمینار میں طلباء و طالبات کی جانب سے سوال اور جوابات کا سیشن بھی کیا گیا، جس سے طلباء کو صحافتی امور سے اور ان میں درپیش معاملات اور سہولیات پر آگاہی ملی۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء نے سیمینار کے حوالے سے گفتگو کی کہ لوگوں کو مختلف جو نظریات ہیں وہ سننے کو ملیں، صرف بکس سے نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بکس تو پڑھتے ہیں، اکیڈمکس کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو فیلڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے، طلباء جو بھی سیکھتے اس قسم کی ڈائلاگ میں، اس قسم کی ایونٹس میں، اس قسم کی سیمینار میں سیکھتے ہیں، تو یہ کریکولم ایکٹیویٹی میں اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس کو ایسی چیز بہت زبردست ایونٹ تھا، کیونکہ یہ ایونٹ میڈیا فریڈم اینڈ لمٹس کے بارے میں تھا۔ تو یہاں پہ بہت سینئر صحافی حضرات آئے تھے، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ میڈیا کی کیا فریڈم اور کیا لمٹس ہے۔ تو ایسے سیمینارز اگر ہوتے رہے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارے فریڈم کے حوالے سے اس پہ یہ ڈائلاگ رکھا گیا ہے
گفتگو ہوئی ہے. سینئر صحافیوں نے مختلف اینگل سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے جو ڈین ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, انہوں نے ایک لائن سیٹ کی ہے ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے. شرکا کا کہنا ہے کہ آگاہی کے بارے میں ایسے سیمینار وقت کی ضرورت ہے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کیمرہ مین سلمان علی کے ساتھ علی مرتضیٰ. سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن. مینیجنگ ڈائریکٹر میاں طلعت محمود اورینج گروپ آف کمپنیز کی زیر قیادت امدادی پروگرام کے حوالے سے تقریب. مہمان خصوصی ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب محمد احمد اور چیئرمین مڑیاں قبرستان میاں نعمت اللہ ویلفیئر سوسائٹی نیو گارڈن لاہور نے شرکت کی. سیلاب زدگان امدادی پروگرام کے لیے 1 کروڑ 25 لاکھ کی مالیت کا امدادی سامان جس میں راشن, ادویات, خیمے اور استعمال کی دیگر اشیاء شامل جو متاثرین کے لیے روانہ کیا گیا. تقریب میں مہمان خصوصی کے علاوہ میاں احمد فاضل ایگزیکٹو ڈائریکٹر اورینج گروپ نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ سیلاب زدگان کی مدد کا کام جاری رہے گا. تقریب کا اختتام ہوا جاتا ہے. کام کی مدد کے لیے سلسلہ چند مہینوں سے جاری ہے. بزنس مین کمیونٹی اسپیشلی پنجاب اور لاہور کے جو بزنس مین ہیں انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کر کے ان کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا راشن ٹائپ کے سلسلے اور اس کی ساری جو پیکنگ کے سارے معاملات ہیں اور بھی گروپ آف انڈسٹریز کو دیکھ رہا ہے. تو اس سلسلے میں میں طلب صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور پوری تفصیل کے ساتھ بریفنگ دیں گے آپ کو اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا. جناب میاں عبدالرحمان طلعت سلسلے میں سے ہم نے اپنی فیکٹری کی پروڈکشن روکی اور جس پروڈکشن لائن کے اوپر جس فیکٹری کے اندر پہلے ہم اے سی بنایا کرتے تھے تو اس کو ہم نے روک کے پھر دن رات یہاں پہ راشن کے ڈبوں کی اسمبلی کا کام اسٹارٹ کیا اور اس میں کافی سارے لوگوں کی کافی ساری محنت شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو. بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں افسوسناک واقعہ. وزیر حکومت کا سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان پر حملہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سابق وزیر اعظم سے پوری کابینہ کی جانب سے معذرت کر لی. حملہ آور وزیر حکومت نے بھی ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے غلطی کا اعتراف کر لیا. فاروق حیدر نے وزیر اعظم کی جانب سے معافی مسترد کر دی. یہ میری ذات کا نہیں پوری اپوزیشن کا مسئلہ ہے. اجلاس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. نون لیگی کارکنان نے وزیر قانون کے دفتر پر دھاوا بول دیا. ریاستی اسمبلی میں تشویشناک صورتحال. اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر اپنی تحریک استحقاق پیش کر رہے تھے کہ اسی دوران فہیم ربانی فاروق حیدر خان پر حملہ آور ہو گئے. وزیر تعلیم محمد دیوان چغتائی نے حملہ آور وزیر فہیم ربانی کو راستے میں پکڑ لیا مگر دیوان چغتائی کا موبائل چھین کر فہیم ربانی نے راجہ فاروق حیدر خان پر دے مارا جس کے بعد لوگوں نے گیلری سے ہال میں چھلانگیں لگا دیں. پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی. راجہ محمد فاروق کا حیدر خان بدستور اپنی نشست پر خاموشی سے کھڑے رہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا آڈیو پیغام میں اظہار افسوس اور معذرت. صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان کی کمشنر سوشل سیکیورٹی امبرین ساجد سے ملاقات ہوئی. چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی. انصر مجید خان نے کہا مزدوروں کی بہتری کے لیے جاری پروجیکٹس کو مقررہ مدت میں مکمل کروایا جائے. زیادہ سے زیادہ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی اسکیم میں لانے کے لیے اقدامات کریں. ادارے میں شفافیت کے فروغ کے لیے جاری ڈیجیٹائزیشن کے عمل میں تیزی لائی جائے. سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس پہنچنے پر پیسی اسٹاف کی جانب سے امبرین ساجد کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وائس کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی طارق محمود، ڈائریکٹر ایڈمن ضمیر حسین کی مبارکباد. ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز پروٹوکول آفیسر ٹو منسٹر لیبر ڈاکٹر بابر بندیشہ اور دیگر افسران اور اسٹاف نے بھی مبارکباد پیش کی. کمشنر سوشل سیکیورٹی امبرین ساجد نے کہا کہ سوشل سیکیورٹی میں ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل جاری ہے.
سوشل سیکورٹی، ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کی مزید بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پی ایچ اے زون کی گرین بیلٹ پر قبضہ مافیا سرگرم، 7 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ پر تجاوزات قائم کر دی۔ تجاوزات قائم ہونے سے گرین بیلٹ کلین بیلٹ میں تبدیل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پی ایچ اے زون 6 کی گرین بیلٹ پر قبضہ مافیا سرگرم ہے۔ گرین ٹاؤن ستو قتلہ میں 7 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ پر تجاوزات قائم کر دی گئی ہیں۔ تجاوزات قائم ہونے سے گرین بیلٹ کلین بیلٹ میں تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ زون 6 کا عملہ خواب غفلت کے مزے لوٹنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ ایک طرف شائننگ میں گرین لاہور مہم کے تحت ڈی جی پی ایچ اے لاہور کی گرین بیلٹ کو خوبصورت بنوا رہے ہیں، تو دوسری جانب مبینہ طور پہ زون 6 پی ایچ اے کا عملہ گرین بیلٹ پر تجاوزات قائم کروا رہا ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح تجاوزات مافیا کی جانب سے گرین بیلٹ پر غیر قانونی نرسریاں، ورک شاپ، اسٹینڈ اور دیگر تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت سے خوبصورت کی گئی گرین بیلٹ کو بدحالی کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ لاہور میں بچے اغوا کی بڑھتی وارداتوں اور مختلف افواہوں پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے عوام الناس کو سچائی بتا دی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بچے اغوا کی بڑھتی وارداتوں اور مختلف افواہوں پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے عوام الناس کو سچائی بتا دی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور میں بچے اغوا کی بڑھتی وارداتوں اور مختلف افواہوں پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی پریس کانفرنس۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے عوام الناس کو سچائی بتا دی۔ وہ سچائی کیا ہے جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، جس طرح سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے ہنگامی پریس کانفرنس میں بتایا کہ بچوں کے والدین بالکل پریشان نہ ہو، اغوا والی کوئی بات نہیں۔ لاہور میں بچے اغوا کی بڑھتی وارداتوں اور مختلف افواہوں پر جو ہے وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی، جس میں بڑا واضح کہا گیا کہ لاہور میں کوئی بھی بچہ اٹھانے والا گینگ جو ہے وہ سرگرم نہیں ہے۔ زیادہ تر واقعات میں جو ہے وہ کچھ بچے اپنی مرضی سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جنہیں ڈھونڈ کر جو ہے وہ اب تک والدین کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے سوشل میڈیا اور دیگر جو ہے وہ اخبارات کے ذریعے بچوں کی مختلف گینگ کے ہاتھوں اغوا کے افواہوں کے بعد ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور اطہر اسماعیل نے ہنگامی پریس کانفرنس بلا لی اور عوام الناس کو بچوں کے اغوا کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ماہ ستمبر میں جو ہے وہ 96 بچوں کو اغوا کے مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے تھے، جن میں زیادہ تر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے والدین اور استاد سے لڑائی جھگڑا یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جنہیں ڈھونڈ کر ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے مزید بتایا کہ لاہور میں بچوں کو اغوا کرنے والا کوئی گینگ جو ہے وہ متحرک نہیں ہے، صرف افواہیں ہیں۔ میڈیا نمائندوں سے انہوں نے التجا کی اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام ایسی افواہوں پر جو ہے وہ کان نہ دھریں۔ لاہور پولیس کے افسران جوان شہریوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں اور جو روٹین میں ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈی اے جی کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ کڑی نگرانی میں سکول چھوڑ کے آئیں، کسی بھی غفلت لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ لیکن جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی عاطف چودھری نے میڈیا سے اہم گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پنجاب کی سب سے بڑی صفائی کمپنی ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اہم اقدامات کی ضرورت تھی، جنہیں ایل ڈبلیو ایم سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کیا گیا اور 123ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، جس میں سے اہم ترین ادارے کو اتھارٹی بنانے کا فیصلہ ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر اتھارٹی بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی بطور اتھارٹی تمام انتظامی اور آپریشنل معاملات مزید بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گی۔ ایل ڈبلیو ایم اتھارٹی کی جانب سے انفورسمنٹ ٹیم کو مزید بااختیار بنایا جا سکے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی ورک شاپس میں ان ہاؤس فیولنگ سٹیشنز بنانے کے اقدام کو زیر غور لایا گیا ہے تاکہ فیول کے استعمال کی بہتر مانیٹرنگ کی جا سکے۔ کارکردگی کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور پرفارمنس پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اسٹاف کی ٹرانسفارمر اور پوسٹنگ پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی چلڈرن ورک شاپ پر اپنے آفس کی بلڈنگ بنائی جائے گی۔
ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کے احکامات پر شاہجلو بوٹینیکل گارڈن میں بنا تتلی گھر 3 سال کے بعد عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اسکولوں کے بچوں کے ٹرپ کو مفت تتلی گھر کی سیر کروائی گئی۔ اس حوالے سے ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا کہنا تھا کہ جلو بوٹینیکل گارڈن میں تتلیوں کا گھر قابل دید ہے اور ایک بہترین تفریح ہے۔ سینکڑوں تتلیوں پر مشتمل منفرد اور خوبصورت تتلی گھر شہریوں کے لیے پی ایچ اے کا انمول تحفہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ایچ اے تتلیوں کی نشو و نما کے ساتھ ان کی بہترین پرورش کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس کراچی مسافر آپریشن کے کامیاب آغاز پر انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی۔ کراچی اور لاہور کے درمیان ٹرینیں بحال ہونے پر مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس کراچی مسافر آپریشن کے کامیاب آغاز پر انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی۔ کراچی اور لاہور کے درمیان ٹرینیں بحال ہونے پر مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کراچی مسافر آپریشن کے کامیاب آغاز پر انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی۔ کراچی اور لاہور کے درمیان ٹرینیں بحال ہونے پر مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کراچی مسافر آپریشن کے کامیاب آغاز پر انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی۔ کراچی اور لاہور کے درمیان ٹرینیں بحال ہونے پر مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر رپورٹر رانا اشفاق احمد سے۔ جی بالکل، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی پیسنجر آپریشن کے کامیاب آغاز پر انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی۔ یاد رہے کہ 26 اگست سے پہلے قبل جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیلابی ریلوں نے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ کافی متاثر کیا تھا۔ ریلوے ٹریک بحال ہونے کے بعد جو ہے لاہور اور کراچی کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت مکمل بند تھی اور ان کو بحال کر دیا گیا۔ مسافروں کے مسائل کے پیش نظر ریلوے نے لاہور اور کراچی کے درمیان ٹرینیں بحال کرنے کیا تھا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ٹرینوں کی آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے اور ریلوے کی ریونیو سٹریم بڑھانے کے لیے تجاویز بھی پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی اور اب مکمل طور پر لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ رانا اشفاق، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ پریم یونین سی بی اے ریلوے لاہور ڈویژن کی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر لاہور ڈویژن فیاض احمد شہزاد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیئرمین ضیاء الدین انصاری، مرکزی صدر شیخ محمد انور نے بھی خطاب کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پریم یونین سی بی اے ریلوے لاہور ڈویژن کی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر لاہور ڈویژن فیاض احمد شہزاد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیئرمین ضیاء الدین انصاری، مرکزی صدر شیخ محمد انور نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس میں تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف بروز منگل ڈویژن میں احتجاجی پروگرامز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اجلاس سے سیکرٹری خضر حیات بیگ، حاجی عزیز مدنی، عرفان اقبال، حسنین شاہ، حافظ نصر اللہ نصیر، نجیب الحسن، رانا اعظم، افتخار علی خان، رانا اسلم، اسد اللہ ایوان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سہ فریقی سیریز میں شرکت کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم لاہور سے براستہ دبئی کرائسٹ چرچ روانہ ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سہ فریقی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ روانہ ہو گئی ہے۔ اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے 13 ارکان شامل ہیں۔ نسیم شاہ نے قومی اسکواڈ کو ایئرپورٹ پر جوائن کر لیا۔ قومی اسکواڈ 4 اکتوبر کو کرائسٹ چرچ پہنچے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔